حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے عین قبل بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا، مسجد حرام ڈھا دیا جائے گا۔ اب جب بیت اللہ ڈھا دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب زمین پر رہنے والوں کی زندگی کا کوئی معنی مطلب نہیں رہے گا، قیامت واقع ہو جائے۔ دوستو، مساجد کو زندہ رکھنا، مساجد کو آباد رکھنا، یہ ہماری زندگی کو آباد رکھنا، ہمارے ایمان کو آباد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے سلسلے کو اور اس کے نزول کو باقی رکھنے کے برابر ہے۔ حضرات، مساجد کی تعمیر اور مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں کو پاک و صاف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں کو اپنی جی جان سے بڑھ کر چاہنے والے کون ہوتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان ہوتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور ایک بڑی خوبی ان کی یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، مسجدوں کو وہی آباد رکھتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ حالات مختلف آتے ہیں زندگی میں، کبھی کبھار آدمی ڈر کر کے مسجد نہیں جاتا، لیکن کتنی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی، میرے گھر کو وہی آباد رکھتا ہے جس کے دل میں صرف میرا ڈر ہے، حالات سے نہیں ڈرتا۔ کچھ بھی ہو میں اللہ کے گھر کو آباد رکھوں گا، میری زندگی میں اللہ کا گھر غیر آباد ہو اور میرا گھر آباد ہو یہ ہرگز نہیں۔ جو ہو جائے اللہ کے گھر کو میں آباد رکھوں گا سجدوں سے، اللہ کے گھر کو میں آباد رکھوں گا قیام سے، اللہ کے گھر کو میں آباد رکھوں گا دعاؤں سے، اللہ کے گھر کو میں آباد رکھوں گا ذکر و اذکار سے، اللہ کے گھر کو میں آباد رکھوں گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے۔ تو دوستو، مساجد زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، مساجد ایمان کی دلیل ہے، مساجد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی دلیل ہے، یہی لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ حضرات، ایک اور بڑی پیاری بات میں آپ کو بتلانا چاہوں گا۔ اللہ نے کہا سورۃ الجن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، لہذا اللہ کے گھر میں اللہ ہی کو پکارا جائے۔ بڑے نقطے کی بات، بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ ہی کو پکارا جائے، کسی اور کو پکارا نہ جائے۔ اس کو ہم مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا گھر، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کے گھر میں میرا نہیں چلتا اور نہ میرے گھر میں آپ کا چلتا ہے۔ جہاں چاہے آپ دہلیز لگائیں، جہاں چاہے آپ کمرے کو چھوٹا بنائیں بڑا بنائیں، آپ گھر کا کلر چاہے جیسے کریں، چونکہ آپ مالک ہیں، کچھ نہیں چلتا، آپ کے گھر میرا اور میرے گھر آپ کا۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد میرے ہیں، یہ میرا گھر ہے، اس میں تمہارا کیسے چلے گا بھائی؟ تمہارا نہیں چلے گا۔ اس کو اور میں کھل کر کے کہنا چاہوں گا، عقل مند احباب اہل علم اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے اشارے میں۔ اللہ نے کیا کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، میرے گھر میں تم کسی اور کا نام نہ لو، جس طرح سے تمہیں اپنے گھر میں کسی اور کا نام اللہ اکبر لینا پسند نہیں۔ کیا پسند کریں گے؟ آپ کے گھر میں آپ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، اب سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ بالکل نہیں پسند کریں گے، آپ مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ کیسے ہو سکتا میں اس گھر کا مالک اور اس گھر میں کسی اور کا نام پکارا جائے؟ اللہ نے کہا تم جب اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو، میں کیسے پسند کروں گا؟ جبکہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں نے تمہاری پرورش تمہاری ماؤں کے پیٹ سے کی ہے، تمہیں آنکھ دیا، تمہیں دل دیا، تمہیں دماغ دیا، تمہیں سمجھنے کی صلاحیت دی، چلنے کی طاقت دی، بہت کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ اللہ کے گھر
یہ اللہ کے گھر میں اللہ ہی کا نام پکارا جائے، کسی اور کا نام وہاں پر پکارا نہ جائے۔ اللہ کے گھر میں اللہ ہی کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت کی جانب جو ہے لوگوں کو بلایا نہ جائے۔ حضرات، مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آنے والے بنیں، اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوں گی۔ یہ یاد رکھیں، اللہ آپ کو محتاج نہیں ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ آپ مسجد آنے جانے والے بنیں گے، مسجد سے اگر آپ کو تعلق مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ کی رحمتیں آپ کا پیچھا کریں گے۔ جس طرح سے آپ اپنے سائے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح سے مومن بندے سے اللہ کی رحمتیں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ آگے اللہ کی رحمت اس کے آگے، وہ پیچھے اللہ کی رحمت اس کے پیچھے کر دی۔ جو مسجدوں سے اپنے تعلقات کو توڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے گھروں سے اپنے تعلقات کو جوڑنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس شخص کا تعلق مضبوطی کے ساتھ مسجد سے جڑ جائے، نبی نے کہا کہ اس کے مومن ہونے کی تم گواہی دے دو، اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو۔ یہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ مومن ہے، اس کے بارے میں تم گواہی دے سکتے ہو کہ ہاں یہ مومن ہے، ایمان والا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کیونکہ یہ جب ظہر پڑھتا ہے عصر کے لیے تڑپتا ہے، منتظر ہے، عصر پڑھ کر کے آتا ہے، مغرب کا منتظر ہے، مغرب کے بعد جہاں بھی ہو عشاء کا منتظر ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میدان محشر میں اللہ کے عرش کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس کا دل اللہ کے گھر سے ہمیشہ لٹکا ہوا رہتا، لگا ہوا رہتا۔ تو لہذا ہم اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ اللہ کے گھروں سے جوڑ لیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کون کرتا ہے؟ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے یہ کام کس سے لیا ہے؟ خوش نصیب ہیں بل چکر کے وہ لوگ جنہوں نے اس گھر کو آباد کیا اللہ کے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کا پیسہ اللہ کے اس گھر کے لیے لگا ہے، چاہے وہ مقامی ہو یا بیرونی احباب ہو۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے آنے والے مہمانوں کا انتظام کیا، ان کی ضیافت کا انتظام کیا، وقت دیا، پیسہ لگایا۔ تم نے نبیوں کی سنت کو زندہ کیا، تم نے بہت محبوب عمل کیا، بہت محبوب کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کا کام کس سے لیا ہے؟ نبیوں سے لیا ہے، ایسے ویسے سے نہیں۔ ہر امتحان میں ابراہیم جب کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تم نے ہمیں خوش کر دیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گھر تعمیر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ، میرا لاڈلا بچہ معصوم ہاتھوں سے پتھر اٹھاتا ہے، کبھی وزنی پتھر اٹھتا نہیں ہے، میں جاتا ہوں اس پتھر کو اٹھاتا ہوں، اور اس موقع پر آسمان کی جانب میری نگاہیں اٹھتی ہیں، میں رب سے کہتا ہوں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس کام کو تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا، تو جانتا ہے ہم یہ کام تیری رضا کے لیے کرتے ہیں، ہم نے تیری رضا کے لیے تیرے حکم کی ہم نے پابندی کرتے ہوئے تیرے گھر کی ہم تعمیر کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا کام کس سے لیا؟ ابراہیم سے لیا، نبیوں کا باپ ہے، ابو الانبیاء، اسماعیل سے لیا، ذبیح اللہ۔ اور قرآن مجید میں اپنے علم کے مطابق یہ کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیم کا جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، سوائے باپ اور بیٹے کی کسی اور بھی استعمال نہیں کیا۔ حلیم فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم کا لفظ اللہ نے اسماعیل کے ساتھ استعمال کیا، اور حلیم کا لفظ اللہ نے ان کے باپ ابراہیم کے لیے استعمال کیا، جس کے معنی آتے ہیں سمجھدار کے، بردبار کے، ہوشیار کے، اور حالات کو وقت سے پہلے سمجھنے والے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کس سے لیا؟ ابراہیم سے لیا۔ اور یہ کام اللہ نے کس سے لیا؟ نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ کام لیا۔ آپ جب مکے سے مدینے کی جب جانب ہجرت کر کے جب آئے، آپ نے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ سب سے پہلا کام آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کا کام کیا، مسجد نبوی کا کام۔
خود صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے، نبی خدان لے کر کھڑے ہو جاتے. ہم نے کبھی کبھار آپ کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوتے. ہم کہتے کہ اللہ کے رسول ہمیں دیجیے، ہم یہ کام کر دیں گے. اللہ کے رسول نے کہا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر سے معذور ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے محروم کرنا چاہتے ہو؟ مجھے بھی اجر چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر کے اندر جن لوگوں کا نام جب پڑھا جائے گا میدان محشر میں، اس میں محمد بن عبداللہ کا بھی نام آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کو بنایا، ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اللہ کے گھر کو بنایا. تو لہذا جب کبھی ایسے موقع آتے دوستو، کبھی اس معاملے میں پیچھے نہ ہٹو. یہ سب سے مبارک پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے. آپ کا پیسہ وہ ہے جو اللہ کے گھر میں لگے، کیونکہ باقی رہنے والا ہے. قیامت کی صبح تک آپ کا یہ پیسہ مسجد کی اینٹ کے شکل میں محفوظ رہے گا، آپ کا یہ پیسہ مسجد کے فرش کے شکل میں محفوظ رہے گا، آپ کا یہ پیسہ مسجد کے عرش کے شکل میں محفوظ رہے گا، آپ کا یہ پیسہ مسجد کے در و دیوار محفوظ رہے گا. اور انشاءاللہ ایک ایک اینٹ آپ کے حق میں گواہی دے گی، اے اللہ ہم اس کا پیسہ ہے، لہذا ہم جنت کے اس کے بارے میں جنت میں اس کے لیے گھر کی سفارش کرتے ہیں. من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. ہمارا ایمان ہے اس بات پر. ہر کسی شخص کی بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے. ہمارے نبی نے کہا میں کہتا ہوں جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں تعمیر فرماتا ہے. اپنی بات انشاءاللہ ختم کرنے پر میں آ رہا ہوں. ہمارا مکان جی ڈی اے کالونی، ہمارا پلاٹ GDA، ہمارا پلاٹ 50 لاکھ کا، ہمارا 1 کروڑ کا ہے. ہمارا پلاٹ یا ہمارا گھر ایسے جگہ تعمیر ہے جہاں شہر کے سب سے معتبر لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک دن تباہی ہے ان کے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرا گھر تعمیر فرماتا ہے میں جنت میں اس کا گھر تعمیر فرماتا ہوں، جس کی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی تو دوسری اینٹ سونے کی ہوگی. ہیرے جواہرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس گھر کو منقش کرے گا، خوبصورت بنائے گا. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا، مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے گھر کی تعمیر میں اتنا پیسہ لگائے کہ چوڑی کا ایک گھونسلہ تیار ہو جائے. چوڑی کا ایک گھونسلہ تیار کرنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے دوستو؟ 50 100 200 روپے لگ جائیں گے، بس چوڑی کا گھونسلہ تیار ہو جاتا ہے. نبی نے کہا اخلاص سے حلال پیسہ اگر کوئی میرے گھر کی تعمیر میں لگاتا ہے اور اس کا وہ پیسہ بس اتنا ہے کہ چڑی کا گھر تیار ہو جائے، اللہ کے رسول نے کہا اللہ اتنا دیالو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت کرتا اپنے بندوں سے، اس کے بدلے میں جنت میں ایک بہترین مکان تعمیر ہے. لیکن دوستو اپنے کاموں میں اخلاص ہو. اپنی بات اسی پر میں ختم کرتا ہوں اور ایک واقعے پر ختم کرتا ہوں. آپ جو بھی کام کریں آپ کے کاموں میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اخلاص کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل بارگاہ خدا بندے میں غیر قابل قبول پہنچتا ہی نہیں ہے. آپ کے کاموں میں اخلاص ہو. آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ کے علاوہ رب کے علاوہ کوئی نہ جانے. آپ اپنے کام کی تشہیر نہ اپنے زبان سے کریں اور لوگوں کی زبان سے بھی تشہیر کو سننا گوارا نہ کریں، پسند نہ کریں. ورنہ آپ چاہتے تھے لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارا چرچا ہو اور ہماری قربانیوں کی تذکرے ہو، ہمارے پیسوں کی تذکرے ہو. اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے دن رب اس سے کہے گا تیری چاہت کے مطابق لوگوں نے تیری تعریفیں ضرور کی ہیں، میرے لیے تو نے کام نہیں کیا، لہذا اجر تجھے میرے پاس نہیں ملے گا. اخلاص کی ایک مثال سناتا، بڑی پیاری مثال. امام محمد بن منکدر تابعی علماء میں سے بہت بڑے تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی گیا، رات کا وقت تھا، نماز عشاء ہوئی، آرام کرنے لگا. مدینے کے رہنے والے مسلمان جمع ہوئے مسجد میں. بارش کا مسئلہ تھا، لوگوں نے اللہ کے حضور دعائیں کی، گڑ گڑا کر کے دعائیں جاری ہیں، لیکن رحمت ہے کہ برسنے تیار نہیں، بادل ہے کہ گرجنے تیار نہیں، اور لوگ ہیں کہ ہاتھ چھوڑنے تیار نہیں. لیکن معاملہ جاری، کچھ ہو نہیں رہا ہے. امام محمد بن منکدر کہتے ہیں میں نے دیکھا اندھیرا تھا مسجد نبوی میں، آج جیسا ماحول نہیں تھا دوستو. آج مسجد نبوی کو آپ دن میں دیکھو رات میں دیکھو بالکل یکساں نظر آتی ہے.
کہتے ہیں کہیں کہیں کوئی چراغ ٹمٹما رہا تھا، اندھیرے میں کسی ایک شخص نے کہا اے میرے رب میں تجھے قسم دیتا ہوں تجھے اپنی رحمت نازل کرنا ہوگا، میری زندگی کی اگر کوئی نیکی میرا کوئی عمل اگر تجھے پسند آیا ہو اس کے عوض اور میں تیرے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اے اللہ تو مایوس نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں میری نگاہ اس کی جانب پڑی لیکن اندھیرے کی وجہ سے میں اس کو پہچان نہ سکا، ابھی چند لمحات گزرے تھے آسمان گرجنا شروع ہوا، ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا آسمان نے برسنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، اس کا چہرہ غیر معروف تھا، میں جانتا نہ تھا۔ اذان سے تھوڑی دیر قبل وہ بندہ مسجد سے باہر چلا گیا، مسجد سے باہر نکل گیا۔ پریشان ہوتے ہیں امام محمد بن منکدر، ارے فجر کا اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، بندہ چلا گیا۔ اذان ہو گئی، لوگ جب اذان کے بعد مسجد میں داخل ہونے لگے، میں اس کے چہرے کو تو جانتا نہ تھا لیکن اس کی چال کو پہچان گیا تھا، اس کے چلنے کی حیت کو کیفیت کو میں جان چکا تھا۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی لوگ آنے لگے، میں نے دیکھا وہ بندہ بھی بھیڑ میں داخل ہوا، نماز ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کون اللہ کا بندہ ہے بھائی جس نے رب کو قسم دی، رب نے اس کی قسم کو لاز رکھی، اللہ نے وہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمایا۔ لوگوں نے کہا تم ہو، ہر ایک نے انکار کیا، یہاں تک کہ اس بندے نے بھی کہا مجھے نہیں معلوم بھائی، اذان کو میں سنا، اذان کے بعد لوگوں کے ساتھ میں مسجد میں داخل ہوا۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں میں سارا واقعہ دیکھ رہا تھا لیکن میں اس کو پہچان نہ سکا، آخرکار لوگ چلے گئے۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں اس کے بعد میں جو تو تلاش کر کے اس کے گھر پہنچی گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ سلام کے بعد اجازت کے بعد کھولا گیا، میں اس کے گھر کے حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا یہ کون ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں گھر کے اندر جو ہی داخل ہوا میں گھر کے اندر رکھے ہوئے ساز و سامان کو دیکھ کر کے میں نے محسوس کیا یہ موچی ہوگا، موچی چپل سینے والا موچی تھا یہ۔ سلام کے بعد بات چیت شروع ہوئی، کہا کہ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے بڑی محبت ہو گئی ہے۔ کہا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد محمد بن منکدر سارا واقعہ سناتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ناراض ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تم کون ہو میں تمہیں جانتا نہیں، میں تمہیں پہچانتا نہیں، مجھ سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے لیے آپ چلے جائیے، آپ اللہ کے یہاں سے چلے جائیے، میں آپ سے زیادہ بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں دوسرے دن پھر میں گیا اس سے ملاقات کرنے کے لیے، دیکھا کہ وہ گھر خالی کر کے جا چکا ہے۔ میں نے اس کے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی خاتون سے پوچھا آخر یہ بندہ کہاں گیا؟ کہا تم وہی تھے جو کل آئے تھے؟ کہا کہ ہاں کل میں ہی آیا تھا، پتہ نہیں تم نے کیا کہا، اس کی دل آزاری ہو گئی، وہ نکل گیا، چلا گیا، سب کچھ لے کر کے جو کچھ تھا اپنا ساز و سامان باندھ کر کے چلا گیا۔ کہا اماں میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ کہا کیا وجہ؟ کہا اس عمل کی بنیاد پر۔ کہا کہ وہ بڑا اللہ والا ہے، میں سمجھتی ہوں شاید اسی وجہ سے وہ چلا گیا کہ وہ عمل آپ کو معلوم ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں عجب پیدا ہو جائے، میرے دل میں ریا پیدا ہو جائے، نمود پیدا ہو جائے، لہذا میں نے اس عمل کو اللہ کے لیے کیا تھا، شاید یہی سوچ کر کے وہ یہاں سے نکل گیا ہے۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں زندگی بھر میں اس کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ تو دوستو میں یہی چاہتا ہوں، اپنے آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے میں یہی گزارش کرتا ہوں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام اگر عبادت ہے، اگر وہ عبادت اخلاص سے خالی ہے، گویا کہ وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس عمل کا کوئی بدلہ اللہ کے پاس نہیں۔ کیا فائدہ آپ نماز پڑھیں اخلاص نہ ہو بدلہ نہ ملے؟ کیا فائدہ آپ حج کریں اخلاص نہ ہو اجر نہ ملے؟ کیا فائدہ زکوٰۃ دیں اخلاص نہ ہو اجر نہ ملے؟ کیا فائدہ آپ دین کا ہر کام انجام دیں لوگوں کی نظر میں لیکن اللہ کی نظر میں اللہ کو معلوم ہے تمہارا وہ عمل اخلاص
اخلاص سے خالی ہے تو پھر اللہ کے پاس اجر تو نہیں ملے گا، سزا اور عذاب ضرور ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عبادت کے طور پر جس کام کو ہم انجام دیتے ہیں اے اللہ اس میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ رزق حلال روپیہ لگانے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں بلچکر کے رہائشیوں کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تیرا گھر آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے گھروں کو، ان کی زندگی کو تو آواز رکھنا، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے فتنوں سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے مقامی لوگوں کی اور محفل میں بیٹھے تمام لوگوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے حالات آج کل کیسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں ہمیں ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی یکجہتی کے لیے اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی بہترین تصویر پیش کرنے کی تو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں، اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ تیرا یہ گھر سب کے لیے کھلا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دل کے دروازوں کھلا رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نمازوں کی جانب اور کامیابی کی جانب، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عملی تصویر بھی اسی طرح کی پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے ذریعے اس شہر میں، اس گاؤں میں سلامتی کا ماحول پیدا فرما، پیار محبت کا ماحول پیدا فرما، ہر ایک کو اپنے ساتھ مل جل کر لے کر کے چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں قال اللہ وقال رسول کی باتیں ہوتی ہوں اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہر اس مسلمان کو آنے کی تو توفیق دے جو تیری ذات پر، تیرے نبی کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، بلا تفریق مسلک و ملت، بڑے پیار محبت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کو یہاں کے لوگوں کو بل چکر میں مکمل طور پر عام کرنے کی تمہیں توفیق نصیب فرما۔ جماعت کے تمام احباب نے جس طرح کی بھی قربانی پیش کی ہو اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانیوں کو، ان کے یہاں آنے، یہاں سے جانے کو دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ الحمدللہ شیخ محترم نے مساجد کی اہمیت، اس کی آباد کرنے کی اہمیت بہت خوب انداز میں بیان فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مساجد کو آباد رکھنے والا بنائے، اللہ آپ تمام لوگوں کو بھی آباد اور شاداب رکھے کہ آپ اس مسجد کی آبادی کی فکر کرتے ہوئے یہاں تک آئیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نظر اللہ عمرا سمع مخالتها وحفظها ووعاها، کہ اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھتا ہے، شاداب رکھتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ تمام اس مسجد کی آبادی کے لیے بہت خوش اور سرسار ہیں، خوشی سے سرسار ہیں، آپ کے چہرے ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ تمام کو حقیقی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ ہم تمام کو جس طرح شامیانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ جنتوں کے اندر ہمیں سائے نصیب فرمائیں۔ آپ تمام لوگ الحمدللہ انسانیت کے لیے بہتر فکر کرنے والے، سوچنے والے ہیں، کیونکہ تمام ذمہ داران، تمام جو ہے احباب یہاں جو جمع ہوئے ہیں انسانیت کی فکر کے لیے، خیر کے لیے، فلاح کے لیے، جنت کی ان کی راہوں کو سوچنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ مساجد کا پیغام یہی ہے کہ توحید عام ہو، قرآن و سنت عام ہو، لوگ شرک و بدعات سے بچ کر خیر کے راستے کی طرف آ جائیں، اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر جنت کی راہوں کی طرف آ جائیں۔ یہی فکر کے لیے آپ تمام لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی اس تمنا کو پورا فرمائے الحمدللہ۔ اس کے بعد میں شیخ صدر محترم ضلعی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی کلمات اور تاثرات پیش فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قابل احترام علماء کرام، ڈائس پہ تشریف فرما یادگیر ضلع کے نائب امیر عبدالمجید صاحب، یادگیر ضلع کے ناظم عبدالغنی صاحب سوداگر، اور سیدہ پور سے ذمہ دار تنویر خان صاحب، اور محبوب نگر سے آئے ہوئے مہمان طاہر صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما
गुरमिटकल के ज़िम्मेदार जनाब इमामुद्दीन साहब और दीगर हज़रात जो गुलबर्गा ज़िले के लोगों ज़िले से तालुका लेवल से भी लोग आए हुए हैं, यादगीर ज़िले के भी तमाम तालुका लेवल के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ जमा फरमाया। एक जो मस्जिद गैर आबाद थी और उसको आबाद करने के लिए यहाँ के ज़िम्मेदारों को ठहरा किया। मैं अल्लाह से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। आमीन। बिलखुसूस मैं नाम लेना बेहतर समझता हूँ कि हमारे यादगीर ज़िले के एक मस्जिद के ज़िम्मेदार और जमात के भी ज़िम्मेदार हैं जनाब आरिफ साहब हुंडेकर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस अमल के ज़रिए जज़ाए खैर दे, क्योंकि एक अरसे दराज से हम यहाँ के ज़िम्मेदार हैं गुलबर्गा और यादगीर के, मगर हमको खुद इत्तला नहीं थी कि यहाँ के जमात के अफराद को इत्तला नहीं थी कि यहाँ एक मस्जिद जो 7 साल से बंद थी, जबकि मेरे ख्याल से कौन से सन में बनी है मस्जिद, 95 में मस्जिद बनी थी। उसके बाद काफ़ी दिनों तक मस्जिद चली, उसके बाद जो है बंद हो गई। तो मैं पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद यहाँ के ज़िम्मेदार जो ये मस्जिद को ढूंढ के जो जमात के रब्त में आया एक चीज़ के भाई कि मस्जिद बंद है, इसको अर्जेंट तरीके से चालू करना है। जो भी इसको जो है थोड़ा बहुत काम करके टीन शेड वो ये करके जो है काम किया गया और नमाज शुरू की गई। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा भी हुआ है, ख़वातीन भी जो है माशाल्लाह इस मस्जिद में जो है इंतज़ाम किया गया, ख़वातीन भी आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ के ज़िम्मेदारों को 1-2 बात बोलना चाह रहा हूँ। देखिए जमीयत आपके साथ है, गुलबर्गा और यादगीर की पूरी जमीयत आपके साथ है। आपका काम ये होगा कि यहाँ जो भी मेंबर रसूल कायम किया गया है वो मेंबर रसूल जो है जमात का है। आप जमात के बगैर इजाज़त किसी को नहीं बुला सकते। जब तक जमात से इत्तला नहीं देंगे फ़लाँ आलिम को बुला रहे हैं, फ़लाँ जो है गांव से आ रहा है, तो जमात के बगैर इत्तला के आप लोग किसी आलिम को मेंबर रसूल पर नहीं चढ़ा सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है, जैसा मुझसे ख़बर हमारे शेख इस्माइल जामई ने एक शानदार मस्जिद के ताल्लुक़ से जो है इसको आबाद कैसा रखना है पूरे दलाइल पेश किया आपके सामने। आपका काम यह है कि मस्जिद को आबाद करना है। आबाद कैसा करना है कि लोग नमाज को पहले हम खुद आना, हमारे बच्चे आना, हमारे घर वाले आना, उसके बाद हम बाहर दावत दे सकते हैं नमाज की। तो आप लोग इसकी पूरी कोशिश करेंगे, वक्त भी अज़ा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल अभी जो है इमाम साहब का भी इंतज़ाम हो चुका है, शायद इमाम साहब आ चुके हैं ना, इमाम साहब जो है आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा भी वक्तन फ़क्तन जो भी ज़रूरत है आप लोग हमारी जमीयत से जो है ज़िम्मेदारों से टच में रहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है और यकीन मानिए आप इतनी खुशी इज़हार नहीं कर सक रहा मैं कि आज यहाँ आने से इतनी खुशी मिल रही कि हम सब में जो अल्लाह ताला इखलास दे, हमारे आने जाने को कबूल फरमाए, क्योंकि आज हम मस्जिद को आबाद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है गाँव वालों की कि इसको जो है 5 वक्त का नमाज जो है अच्छे अंदाज में जो है आप इसको मदरसा शुरू करिए, अपने बच्चों से काम लीजिए, पहले बच्चों से अपना जो है मदरसा चालू करिए जो कुरान सीखे और लोगों को जो आहिस्ता आहिस्ता जमेंगे इंशाअल्लाह। ये आने वाले रमज़ान तक मैं समझता हूँ हो सकता है। अभी ज़िम्मेदारों से बात हो रही थी कि मस्जिद की जो है पुख्ते बनाई जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि हम अच्छे अंदाज में कि मस्जिद का एक बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आखिरी में तमाम हाज़रीन मजलिस बिलखुसूस यहाँ भी मेरी इस्लामी माँ बहनें भी जमा हैं, उनको भी मैं पैगाम देता हूँ। अल्लाह आप लोगों को भी जज़ाए खैर दे कि लास्ट टाइम पे लास्ट जुमा में मैं सुना कि भाई मर्द से ज़्यादा ख़वातीन जो है इस नमाज में जुमा की नमाज में आए थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरी माँ बहनों को कि आपके जज्बे की कदर करते हैं हम लोग। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप लोगों का काम है कि आप अपने बच्चों को बच्चियों को जो स्कूल में मदरसा जो मगरिब के बाद हो या फजर के बाद हो, जो भी निज़ाम यहाँ फिक्स करते हैं उसके तहत जो है मदरसे को जो है चलाइए। मदरसा ही बुनियाद है हमारी। और मैं आखिरी में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ऐसे कीमती वक्त में जो है आप लोग हंगामी तौर पे जो तशरीफ़ लाए हैं।
मैं उनके हक़ में दुआ गो हूँ। और बिलखुसूस इस प्रोग्राम के जो है परमिशन लेने में भी जो है सैदापुर के हमारे शब्बीर खान साहब, तनवीर खान साहब और यहाँ के ज़िम्मेदार जो भी कोशिश करके दिलाए, मैं उनके हक़ में भी दुआ हूँ। अल्लाह ताला आपके कारोबारों में खैर बरकत दे। अल्लाह आपके दीन में, दुनिया में, दोनों में भी कामयाबी अता फरमाए। तमाम हाज़रीन मजलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर। आप तमाम हाज़रीन का जो गुलबर्गा, शोरापुर, शाहपुर, तिम्मापुर, गुरमिटकाल, गुंदेनूर अतराफ़ से जो भी ज़िम्मेदारान आए हुए हैं, तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए। इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ी जाती है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। तमाम हज़रात के लिए ताम का इंतज़ाम है, ताम से फारिग होकर जाए। जो हज़रात नमाज से नहीं फारिग हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो नमाज से फारिग हो।